ویلکم ویورز، آج میں آپ کو سناؤں گا گوسٹ اینڈ شیل مووی کی سٹوری۔ یہ 2017 کی سائنس فکشن فلم ہے جو کہ فیوچر کی امیجنیشن پر بیس ہے۔ فلم کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں ماڈرن سوسائٹی میں ہینکا روبوٹک جسم کا گول بنا کر انسانی دماغ فٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ میرا کیلن نامی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیلن کے ماں باپ ایک سائبر ٹیررسٹ حملے میں مارے گئے تھے اور اس کا اپنا جسم ڈیمیج ہو چکا ہے، اس لیے نیا جسم اسے دیا گیا ہے۔ میجر کی آنکھ ڈاکٹر اولٹ کی لیبارٹری میں کھلتی ہے۔ ڈاکٹر اولٹ اس کی یادداشت نہ ہونے کی وجہ سے ڈرامہ بتا کر ہینکا کے سی ای او کے پاس جاتی ہے۔ سی ای او اولٹ کے اعتراضات سنے بغیر فیصلہ سناتا ہے کہ میجر اب ہانکا کے لیے ہتھیار کے طور پر کام آئے گی۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میجر کاؤنٹر ٹیررزم بیورو سیکشن میں بطور میجر پروموٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ میجر آرمی لیڈر کے آرڈر پر بلڈنگ کے اوپر سے ہانکا کی بزنس کانفرنس پر نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے۔ جب اسے اس میں موجود سگنل میں گڑبڑ لگتی ہے تو وہ بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر کانفرنس کی طرف بڑھتی ہے۔ کانفرنس میں کچھ لوگ جوابی حملہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ملی روبوٹک ویٹریس ہانکا کے ڈائریکٹر کا ڈیٹا نکالنے لگ جاتی ہے۔ میجر وہاں آ کر سب کو مارنا شروع کرتی ہے اور جب ویٹریس کے پاس آتی ہے تو ڈائریکٹر مر چکے ہوتے ہیں، تو میجر اس روبوٹو کو بھی مار دیتی ہے۔ ہانکا کے باقی سپاہیوں کے آنے پر میجر وہاں سے نکل کر ہیڈ کوارٹر پہنچتی ہے۔ تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ کوز نامی شخص کروا رہا ہے۔ آرمی لیڈر میجر کو ایک اور کام دیتا ہے۔ جو انویسٹیگیٹر دوسرے دیشوں کے روبوٹ پر انویسٹیگیشن کر رہے تھے ان کی رپورٹس لے کر آئیں، لیکن جب یہ لوگ رپورٹس لینے لیب میں جاتے ہیں تو میجر سب سے پہلے اس عورت سے ملنے جاتی ہے جس نے اسے بنایا تھا۔ میجر کہتی ہے مجھے بار بار اپنی ماضی کی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، لیکن پہلے تو وہ اس بات کو اگنور کرتی ہے، لیکن پھر کہتی ہے یہ سب ایرر ہے اس لیے تمہیں یہ سب نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ دونوں انویسٹیگیٹر کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ہمیں پہلے پتہ لگوانا ہے کہ یہ روبوٹک باڈی کس کی ہے، جس پر میجر اپنی باڈی کو روبوٹک باڈی کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس روبوٹ کی یادداشت دیکھنے لگتی ہے، جس میں وہ دیکھتی ہے کہ کچھ گوشت اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر باٹو اس کا کنیکشن نکال دیتا ہے۔ میجر کہتی ہے مجھے اس حملہ آور جو لوگوں کو مار رہا ہے اس کی لوکیشن پتہ چل گئی ہے، اس لیے میجر اسے ڈھونڈنے ایک لیب میں جاتے ہیں، لیکن گینگ کے کچھ لوگ میجر سے بدتمیزی کرتے ہیں اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں اس گوس کی ہی چال تھی تاکہ یہ لوگ اس تک نہ پہنچ سکیں۔ میجر کی باڈی کافی حد تک تباہ ہو جاتی ہے اور باٹو کی آنکھیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اس لیے لیب کا لیڈر آرمی لیڈر کو خبردار کرتا ہے کہ اگر آپ نے میجر کو نہ روکا تو ہم آرمی یونٹ کو بند کر دیں گے، لیکن آرمی لیڈر پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ادھر انویسٹیگیٹر کو اس روبوٹک پوٹی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیب ہیکر کی خفیہ تجربے کے بارے میں جانتا ہے اور تبھی وہاں گوسٹ آ جاتا ہے اور وہ اسے وارن کرتا ہے۔ اس کو دیکھ کر انویسٹیگیٹر وہ میموری چھپا دیتی ہے اور گوس اسے مار دیتا ہے اور پھر اس جگہ پر آرمی یونٹ کے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں میجر کے ہاتھ وہ میموری لگ جاتی ہے اور اس میموری کی فائل میں لیب کے سارے لوگوں کی معلومات تھیں اور اگلا نشانہ وہ لیڈی ڈاکٹر تھی جس نے میجر کو بنایا تھا۔ گوس 2 لوگوں کو ہیک کر کے انہیں اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور لیڈی ڈاکٹر کو مارنے بھیجتا ہے اور وہ لوگ ڈاکٹر کی کار کو کریش کر دیتے ہیں، مگر میجر ٹھیک وقت پر آ کر اس لیڈی ڈاکٹر کو بچا لیتی ہے اور ان دونوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی کی تفتیش کے دوران گوسٹ اس کو ایک بار پھر ہیک کر لیتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سگنل کس جگہ سے آ رہے ہیں، تو آخر ان کو گوس کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے اور میجر سپاہی لے کر اس جگہ پہنچتی ہے۔ میجر جب اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سارے انسانی روبوٹ کو ایک نیٹ ورک سے جوڑ دیا گیا ہے، لیکن وہیں کوز آ کر میجر کو پکڑ لیتا ہے اور کوز پھر بتاتا ہے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا تھا۔ ان لیب والوں نے اسے بچانے کی بجائے اس پر الٹے سیدھے تجربے کیے، اس لیے وہ لیب والوں کے خلاف ہیں۔ کوز کہتا ہے کہ ان کے تجربات میں سے ایک تجربہ میں بھی ہوں اور اس کی اجازت کے بغیر انہوں نے اس کا دماغ نکال کر اس روبوٹک باڈی میں ڈال دیا گیا، لیکن باڈی ایک دوسرے سے جڑ نہیں پائی اور لیب والوں نے سینکڑوں تجربے کر ڈالے، اس لیے کوز لیب والوں کے خلاف ہے اور ان سے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اور وہ لیب والوں کو مار کر پوری دنیا پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ وہ میجر کو بتا ہی رہا ہوتا ہے تب وہاں باٹو آ جاتا ہے اور کوز پر حملہ کرتا ہے اور کوز وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ لیب کی اصلیت جاننے کے بعد میجر کو بہت غصہ آتا ہے، اس لیے وہ لیڈی ڈاکٹر سے ملنے جاتی ہے اور غصے میں اس سے پوچھتی ہے اور تبھی وہ ڈاکٹر بھی ساری سچائی بتا دیتی ہے اور میجر جو خواب دیکھتی تھی وہ سب آرٹیفیشل تھے۔ میجر وہاں سے جب جاتی ہے لیکن لیب کے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ پھر وہاں لیب کا سی ای او آ جاتا ہے جس نے یہ سب کیا تھا اور وہ اس لیڈی ڈاکٹر کو مار دیتا ہے۔ میجر لیب سے بھاگنے کے بعد ایک ایڈریس پر چلی جاتی ہے اور ایک بیوہ عورت سے ملتی ہے اور اس کی کہانی سننے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بھی لیب والوں سے بدلہ لے گی
اور میجر آرمی لیڈر سے رابطہ کر کے مدد مانگتی ہے اور لیب کو تباہ کرنے کا بولتی ہے، لیکن سی ای او یہ سن لیتا ہے اور وہ آرمی لیڈر کو مارنے کے لیے اپنے لوگ بھیجتا ہے، لیکن آرمی کے لوگ ان سب کو مار دیتے ہیں اور میجر کی یادداشت بھی واپس آ جاتی ہے۔ وہ اور کوز جب انسان تھے وہ ایک کپل تھے اور وہ اینٹی روبوٹ کے ممبر تھے اور یہ سب اسے یاد آ جاتا ہے، اور تبھی کوز بھی وہاں آ جاتا ہے اور لیب کا سی ای او ان پر حملہ کرواتا ہے اور ایک سپائڈر ٹینک کے حملے میں کوز مارا جاتا ہے اور میجر ٹینک کو تباہ کرنے کے دوران اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہاں آرمی یونٹ کے لوگ آ جاتے ہیں اور سب کو تباہ کر دیتے ہیں اور آرمی لیڈر لیب کے سی ای او کو مار دیتا ہے۔ آخر میں میجر دوبارہ ری جنریٹ ہو جاتی ہے اور دوبارہ اپنی ٹیم جوائن کر لیتی ہے تاکہ روبوٹ کرائم کو روک سکے۔